بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 20 اکتوبر 2025 سمبار کا دن پاک افغان بارڈر پر ایک بار پھر سے آدھی رات کو جنگ چھڑ چکی ہے، اور جو خبریں اب آپ کو میں دینے جا رہا ہوں بڑی غور سے سننی ہے کہ اس وقت تمام فوجیں ہائی الرٹ ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی فضائیہ، اور رات گئے بہت بڑا حملہ ہوا ہے کہ طالبان باڑ توڑ چکے ہیں، اور یہ جو باڑ ہے جس کو ڈیرل 9 کہا جاتا ہے، اور یہ طالبان کہتے ہیں قبائلی سرحد ہے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور اس کو انٹرنیشنل بارڈر کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ باڑ والا جو مسئلہ ہے پاکستان اور افغانستان کا، یہ بہت دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ رات گئے پاکستان کے اوپر اب تک کا سب سے بڑا اور خوفناک حملہ ہوا ہے۔ اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ طالبان اٹک پل تک جا پہنچے ہیں۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، اس پر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ بارڈر پر اس وقت جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور پاک فضائیہ نے جو طالبان کا بھرکس نکالا ہے، جو قہر نازل کیا طالبان پر، وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں، کیونکہ اس ساری کٹھن صورتحال میں آپ کے ملک کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، آپ یہاں سے پیغام دیں کہ آپ سب ایک پیج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اس وقت پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر سے سیز فائر کے نام پر ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور یہ ڈرامہ کس طرح سے رچایا گیا کہ انڈیا اور افغانستان مل کر ٹو فرنٹ وار انہوں نے پاکستان پر آغاز کیا۔ پہلے انڈیا نے افغانستان کے راستے پاکستان پر اٹیک کروائے۔ انڈیا نے کہا کہ افغانستان ہماری جنگ لڑ رہا ہے، اور دوسری جانب اب انڈین جرنیلوں کی جانب سے، ان کے فوجی افسر کی جانب سے سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایک انچ ہمارے برہموس میزائل کے ٹارگٹ کے اوپر ہے۔ پھر ان کے فوجی جرنیل نے کشمیر کے اندر ایک سپیچ کی، اور اس سپیچ میں انہوں نے کہا کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں، ہم آپریشن سندور 2.0 لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو کل رات والے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ان کے 6 کمانڈز نے، فوجی کمانڈز نے وزیر اعظم کو یہ رپورٹ دی ہے، آرمی چیف نے رپورٹ دی ہے کہ ہماری جنگ کی تیاریاں مکمل ہیں، اب ہمیں حکم دیں، ہم چڑھ دوڑیں گے پاکستان پہ۔ اب خبر آ رہی ہے کہ انڈین آرمی چیف سیز آپریشن سندور ٹو کنٹینیو ایز پریپریشنز بگین فار سیکنڈ فیز، کہ ہماری جنگ کی تیاریاں دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں اور آپریشن سندور جاری رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسپیکنگ ٹو ٹروپس، انہوں نے اپنی بارڈر جو ہے پتو گڑھ، یہ ان کا بارڈر کا علاقہ ہے، بارڈر ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے جو ہے وہ سپاہیوں سے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی آرمی کو کہا کہ آپ اپنا جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر کے رکھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو آرمی ہے وہ آپریشن سندور 2.0 کی تیاریوں میں مکمل ایکٹیویٹ ہے، اور وہ تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہوگی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 6 نومبر کو بہار کا الیکشن ہے، آج 20 اکتوبر ہے، تو اگلے 14 دن، اگلے 2 ہفتے اتنے کریٹیکل ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگلے 2 ہفتوں میں پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی اور خوفناک جنگ لگنے جا رہی ہے، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اور اگر انڈیا کا، جس طرح سے انڈیا آگے چل رہا ہے، اگر پاکستان نے پہلے ہی ان کے فیوز اڑا دیے تو پھر بات بن سکتی ہے، لیکن اس وقت انڈین آرمی جو ہے مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے، اور کسی بھی وقت اچانک سے پاکستان کے اوپر حملہ کرے گی۔ اب دوسری جانب جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹو فرنٹ وار کا آغاز ہوا ہے، اور رات گئے پاکستان پر اب تک کا سب سے بڑا اور خوفناک ترین حملہ ہو چکا ہے، اور طالبان باڑ جو ہے وہ توڑ کر داخل ہوئے اندر، یعنی کہ اٹک پل تک جا پہنچے ہیں۔ یہ معاملہ کیا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ پاک فوج نے اس کے اوپر جس طرح سے رد عمل دیا اور پاک فضائیہ تباہیاں مچانے جا رہی ہے، یہ سب سے پہلے جناب دیکھیں، جو قطر کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہوئے، اس مذاکرات میں کہا گیا کہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا، اور دونوں ممالک کے درمیان بات چیت آگے بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ تو آج بھی یہ دوسرا راؤنڈ تھا، کل دوسرا راؤنڈ تھا، 25 اکتوبر کو آخری راؤنڈ جو ہے وہ ترکیہ میں ہوگا۔ اب 25 اکتوبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جو اگلے 2 ہفتے ہیں وہ بہت کرٹیکل، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ افغان جنگ اور پاک بھارت جنگ، یہ دونوں محاذ اب کھلنے جا رہے ہیں۔ کس طرح سے جناب، قطر نے پہلے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جاری کی تھیں، ان کی فارن منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں بارڈر کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر کلیشز ہیں۔ اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ دوبارہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے قطر کی جانب سے، اسٹیٹ آف قطر، اور ان کی فارن منسٹری نے اس کو اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ جو بارڈر کا لفظ ہے وہ انہوں نے جو دوسرا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں بارڈر کا لفظ انہوں نے ختم کر دیا ہے، ریموو کر دیا ہے، اور یہ لاسٹ نائٹ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اپڈیٹ کیا، یعنی کہ آدھی رات کو یہ سٹیٹمنٹ کو اپڈیٹ کیا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے ہوئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے کریٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان کہتا ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ جو افغان طالبان ہیں ان کی ریسنٹ جو اپڈیٹس بھی ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر کی جانب سے، جو ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں
یہ جو باڑ ہے یہ سرحدی ہماری قبائلی سرحد ہے، اٹک پل تک ہمارا حصہ ہے اور ہم وقت آنے پر اٹک پل تک قبضہ کریں گے۔ یہ 2-3 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے ڈپٹی ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، میں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے بھی رکھی تھی کہ طالبان پاکستان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اب قطر نے کیا کچھ کیا ہے؟ قطر نے جناب یہ بارڈر کا لفظ جو یہاں سے نکالا ہے اپنی نئی سٹیٹمنٹ سے، اس نے ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے اور اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سیز فائر کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، یہ ابھی بھی وہاں پر ٹینشنز ہیں، ابھی بھی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ کل بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک ہوا اور پاکستان کا نیو نارمل جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر ٹی ٹی پی نے کوئی اٹیک کیا، ہمارا فوجی جوان شہید ہوا یا ہمارے کوئی بچے شہید ہوئے، ہم اس کا جواب افغان سرزمین پر حملہ کر کے دیں گے۔ اب جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اس نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس وقت خطرناک کرتی ہیں، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ کبھی بھی اس بارڈر کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جناب اس باڑ کو ہم اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ جب عمران خان صاحب کے دور میں یہاں پر باڑ لگائی گئی تھی اس وقت بھی بہت ساری دھمکیاں دی گئی تھی کہ اس باڑ کو ہم اٹھا کر پھینک دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اب اس ساری سچویشن میں ملا عمر طالبان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیورنڈ لائن از ناٹ آفیشیل بٹ امیجنری۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر بات کی، جو دعا میں مذاکرات چل رہے تھے وہ وایا ویڈیو لنک کل شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ کوئی آفیشیل نہیں ہے، یہ امیجنری ہے، یعنی کہ یہ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے وقت کے لیے، وقت آنے پر ہم اس کے اوپر قبضہ کریں گے، اٹک پل تک ہم یہاں پر جائیں گے۔ یہ اندازہ کریں کتنی لمبی جنگ کی پلاننگز جو ہیں وہ افغانستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے جو آپریشن سندور آپ کو میں کہتا ہوں نا، وہ تیاریاں بھی بیسیکلی یہ ہیں کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اوپر ان کے علاقوں کے اوپر قبضہ کروانا ہے، پاکستان میں اینٹی موومنٹس جو تحریکیں ہیں ان کو شروع کروانا ہے، پشتونوں کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا کھڑا کرنا ہے۔ پشتون ہمارے بھائی ہیں، پشتون پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پشتون ہم کبھی اپنے ملک کا سودا نہیں کریں گے۔ ایسی کی تیسی جو افغانی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، ان کے پروپیگنڈا کا جواب ایسا دیا جائے گا کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اٹ از ایون ریٹن ایز این امیجنری بارڈر ان دا ڈاکومنٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ میں بھی اس کو امیجنری بارڈرز کے طور پر لکھا گیا ہے۔ آئی بلیو دس گروپ اسٹل ڈریم آف میکنگ پاکستان۔ دیکھیں مجھے بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، کے پی کے اوپر قبضہ کرنے کی مکمل سازش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہماری جو بارڈر کی سوورنٹی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بھائی ہم کریں گے آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر، ہم تو بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی، اب آپ یہ بھی اندازہ کریں یہاں پر جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیا یا پاک فوج کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا، جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ افغان وزارت دفاع نے کہا کہ معاہدہ میں ڈیورنڈ لائن یا سرحد کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا فیصلہ افغان کریں گے۔ یہ بھی آپ دیکھیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بارڈر کا جو ورڈ ہے اس کو غائب کیا گیا ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، یا تو طالبان پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کے اوپر، ٹی ٹی پی جو پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جو کہ کرے گی، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے بہت عرصے سے جاری ہیں۔ اب پاکستان کے جب صبر کا پیمانہ بریز ہوا، ہم نے پھر تباہی پھیر کے رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں یا تو پاکستان اٹیک کرتا نہیں کسی پر، ریٹیلیٹری اٹیک لانچ کرے گا۔ ہم کبھی پہلے کسی پر حملہ کرتے نہیں، جب ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 6 ہتھیار بھی مار گرے، ہم نے جو ہے وہ کابل کے اندر آگ لگا دی، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پورے کے پورے دہشت گردوں کا گروپ ہے وہ اڑا کر رکھ دیا۔ اب جو بارڈر پار کاروائی ہے اس کے بعد پاکستان کھل کر سکتا ہے۔ جو یہ بارڈر کا لفظ نکالا گیا ہے اس سٹیٹمنٹ سے قطر کی، اب پاکستان بارڈر پار کاروائیاں کھل کر کرے گا، یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں پاکستان نے انٹرنیشنلی افغانستان کو دوحہ مذاکرات میں لا کر ٹریپ کر لیا۔ دنیا جو ہے ظاہر ہے اس میں 2 بڑے ملک جو ہیں وہ فریق بن گئے، اور اس کے بعد اب طالبان وہاں پر پھنس گئے، ٹریپ ہو گئے۔ اب اگر ٹی ٹی پی حملہ کرتی ہے تو کرے گی، اور وہ کس کے بہاف پر کر رہی ہے؟ وہ طالبان کے بہاف پر کر رہی ہے۔ بڑا واضح طور پر کھول کر چیزیں سامنے آ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو روک نہیں سکتے، یہاں سے بھی ہم اندازہ کریں، اور جو ٹی ٹی پی کے چیف ہیں وہ بھی کابل میں پائے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد پاکستان جو ہے بارڈر پر کاروائیاں کھل کر کرے گا، کیونکہ افغانستان نے بارڈر کا ذکر جو ہے وہ ختم کروا دیا۔ افغانستان نے کروایا نا کہ یہ بارڈر کا لفظ جب ختم کریں، یہ امیجنری ورڈ ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل ڈاکومنٹ کے اوپر بھی یہ کوئی آفیشیل بارڈر نہیں ہے۔ تو جب یہ ورڈ ختم ہو گیا تو پاکستان بھی بارڈر پر کاروائیاں کھل کر کرے گا۔ ان کا باپ بھی پاکستان کی بارڈر کراس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو 400 کلومیٹر دور پہلے اپنی پتلونیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جب پاکستان نے پہلا اٹیک لانچ کیا تھا ہماری فضائیہ نے، یہ لاشیں چھوڑ کر بھاگے تھے، اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگے تھے، ٹی ٹی پی والے بھی اور طالبان کی فورسز بھی۔ اب یہ پاکستان داخل ہونے سے رہے، اب پاکستان کے لیے ایک راستہ کھل گیا کہ ہم بارڈر پر جا کر کاروائیاں کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 1-2 دن کے اندر افغان طالبان پاکستان پر ایک اٹیک لانچ کریں گے۔
جس کا پھر آپ پاکستان کا جواب ہوگا وہ دو گنا زیادہ خطرناک ہوگا. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر طالبان کی وہ ماسٹر مائنڈ بھی نشانہ بنے جو ان کے منسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستان پر حملہ کرنے کی ترغیبیں پلاننگ کر رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کو آرڈر جاری کریں کہ فلان جگہ کے اوپر حملے کرو, فلان جگہ کے اوپر حملے کرو. اگر پاکستان اب افغانستان میں خوارج کے اوپر کارروائی کرے گا تو دوحہ معاہدے کے خلاف وہ ورزی نہیں ہوگی, کیونکہ بارڈر کا لفظ جو ہے وہ تو انہوں نے نکال دیا ہے. تو یہ ایک اور چیز. دوسری یہ چیز میں اس کو مختلف ڈفرنٹ اینگل سے بھی لے رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارا تو کلیش یہ تھا ہی نہیں بارڈر کے اوپر. پاکستان تو بارڈر کے کلیش کے اوپر ہم نے بات ہی نہیں کی کہ آپ ڈونلڈ لائن کو مانتے یا نہیں مانتے. ہمارا کلیش تھا ٹی ٹی پی. ہمارا کلیش تھا کہ ٹی ٹی پی کی فلٹریشن پاکستان میں ہو رہی ہے, وہ پاکستان میں آ کر آپ کے ملک سے سرزمین سے ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں, آپ ان کو روکیں. پاکستان کا تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ کسی کی پراکسی نہ بنے اور ٹی ٹی پی کو لگام لگا لیں. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ جب بارڈر کا لفظ ختم ہو گیا ہے تو ساری سچویشن میں پاکستان کے لیے افغانستان میں کاروائیاں کرنا آسان ہو چکا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس حوالے سے ایکوریٹ بتائی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک جیت ہے کہ پاکستان نے طالبان کو مکمل طور پر گریب کر لیا ہے اور قہر نازل کر کے رکھ دیا کہ اب قہر پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے نازل ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اگلے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے اور 2 فرنٹ وار پاکستان کے خلاف انہوں نے کھولنے کا ایک سازش اور ایک پلان تیار کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس پہ لازمی حل رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.